بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 3 اپریل بروز بدھ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں 7 رکنی بینچ نے اہم ترین جو کیس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط کا معاملہ، اس پر اہم سماعت کی ہے، اور یہ معاملہ 7 رکنی بینچ سے جو پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کا اور پی ٹی آئی کا مطالبہ تھا فل کورٹ کا، وہ بھی بالآخر اس کے اوپر بھی عدالت نے آج واضح کر دیا ہے کہ اگلی جو سماعت ہے وہ فل کورٹ میں ہوگی۔ آج کی سماعت میں جہاں چیف جسٹس آف پاکستان نے وضاحت دی کہ کس طریقے سے امیڈیٹ ایکشن لیا گیا عدلیہ کی جانب سے اور اس پورے معاملے کو سیریس طریقے سے ہینڈل کیا گیا، وہیں پر وفاقی حکومت کے وکیل نے بھی اپنی نیک نیتی عدالت کے سامنے رکھی کہ ہم نے بھی اس کے اوپر پوری ورکنگ کی ہے اور ہم نے بھی پورا جو انصاف دلوانے کے لیے پوری کوشش کی ہے۔ اس پر سب سے اہم جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ججز کے خط پہ ریمارکس تھے، اور دوسری جانب جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے جو پاکستان تحریک انصاف کے جو ملزمان 9 مئی کے مقدمات میں جن کی ضمانت منظور ہوئی تھی اور ضمانت منظوری کے بعد ان کو ایم پی او کے تحت گرفتار کر لیا گیا، اس معاملے کو اٹھایا۔ جسٹس افغان نے بھی اس کے اوپر بات کی، نعیم اختر افغان نے بھی، اور جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے بھی اس کے اوپر بات کی۔ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب بالکل خاموش رہے، جبکہ جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ بھی بالکل خاموش رہیں، اور باقی بھی جو سماعت ہے اس میں کوئی چند سیکنڈز آپ کہہ لیں یا 1-2 منٹ کے لیے باقی ججز نے بات کی ہے، باقی تمام جو گفتگو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان اور جو اٹارنی جنرل آف پاکستان کے درمیان ہوئی ہے۔ پوری لائیو سماعت بھی ہم نے آپ کو دکھائی ہے چینل پہ۔ جب سماعت شروع ہوئی تو یہ 7 رکنی بینچ ہے چیف جسٹس کی سربراہی میں، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یحییٰ افریدی، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس نعیم اختر افغان صاحبان یہ شامل تھے۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے عدالتی امور میں مداخلت سے متعلق خط لکھا ہے، سماعت کا آغاز کیسے کریں، پہلے پریس ریلیز پڑھ لیتے ہیں۔ وکیل حامد خان صاحب کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا جی کہ ہم اس کیس میں 184(3) کی درخواست دی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ جی ہمیں سنا جائے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اب وہ زمانے گئے کہ چیف جسٹس کی مرضی ہوتی تھی، ہم نے کیسز فکس کرنے کے لیے 3 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے، ہم دنیا والوں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، ہمیں خود پر انگلی اٹھانی چاہیے، میں کسی پر انگلی نہیں اٹھا رہا، دوسروں پر انگلی اٹھانے سے بہتر ہے کہ خود کو دیکھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اب ایک نیا کام شروع ہو گیا، وکیل ہمیں کہتے ہیں کہ از خود نوٹس لیں، وکیل کہہ رہے ہیں کہ سو موٹو لیں، ان وکلا کو وکالت چھوڑ دینی چاہیے۔ وہ 300 وکلا کا ذکر کیا جنہوں نے خط لکھا، ان کے بارے میں عدالت نے کہا، ان کو چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ ان کو وکالت چھوڑ دینی چاہیے، وہ اب ہمیں کہیں گے کہ از خود نوٹس لیں۔ ایک بات میں واضح کرتا چلوں، چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ عدلیہ کی آزادی پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ حامد خان صاحب نے کہا کہ بار ایسوسی ایشن تو سو موٹو کا کہہ سکتی ہیں، جس پر قاضی فیضیسہ صاحب نے کہا کہ ہم آپ کی بات نہیں کر رہے، ہم آپ اپنے آپ پر نہ لیں، 4 سال تک سپریم کورٹ میں فل کورٹ نہیں ہوئی، اس وقت ساری بارز اور وکلا کہاں تھے؟ چیف جسٹس نے حامد خان سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں عدالتوں کو مچھلی مارکیٹ نہیں بنانا چاہیے، پاکستان میں درجنوں بار ایسوسی ایشنز ہیں مگر ہمارا تعلق سپریم کورٹ بار سے ہے، دوسری باڈی پاکستان بار کونسل ہے، یہ بھی منتخب لوگ ہیں جنہیں آپ نے چنا ہے، انہیں ہم نے نہیں منتخب کرتے، اس لیے ہم ان کی قدر کریں گے۔ قاضی فیضیسہ نے کہا کہ کسی وکیل سے انفرادی طور پر میں نہیں ملتا۔ حامد خان صاحب نے کہا جناب صرف یہی بار کونسلز نہیں ہیں، اور بھی بار کونسلز ہیں، ان کے بھی موقف ہے۔ عدالت نے کہا جی ہم نے تو سپریم کورٹ کو دیکھنا ہے نا، سپریم کورٹ بار کوئی جو ہمیں ڈیل کرتی ہے۔ اب چونکہ وہ حامد خان کے مخالف گروپ ہے سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کونسل، چیف جسٹس آف پاکستان کہتے ہیں جی کہ سب سے بڑی باڈی پاکستان بار کونسل ہے یا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے، ہم نے ان کو دیکھنا ہے۔ حامد خان صاحب کہتے تھے کہ باقی بار ایسوسی ایشنز اور بار کونسلز نے سندھ نے خیبر پختونخوا سے، جو لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن سے، کراچی بار ایسوسی ایشن، سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، بلوچستان بار کونسل، بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، وہ بھی ہیں، ان کو بھی آپ نے دیکھنا ہے۔ لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ موقف تھا کہ ہم نے دیکھنا ہے صرف جو ہمارا معاملہ ہے سپریم کورٹ بار کا۔ بہرحال چیف جسٹس اٹارنی جنرل منصور عثمان اوان نے چیف جسٹس وزیر اعظم سے ملاقات کا، اٹارنی جنرل نے بتایا کہ چیف جسٹس نے وزیر اعظم سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ جب میں نے وزیر اعظم کو بتایا تو انہوں نے کہا جی جتنا جلدی ہو سکے ہم چیف جسٹس سے ملاقات کریں گے۔ انہوں نے کہا جی کہ اٹارنی جنرل سے استفسار کیا کہ یہ بھی بتا دیں کہ جو انکوائری کمیشن کے لیے نام ہم نے تجویز کیے تھے، اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ جی بالکل، جسٹس تصدق جیلانی سمیت دیگر نام عدلیہ کی جانب سے تجویز کیے گئے تھے، کابینہ کی میٹنگ میں تصدق جیلانی کا نام
नाम फ़ाइनल हुआ। उन्होंने कहा कि तसद्दुक़ जिलानी साहब गैर जानिबदार शख्सियत हैं और उन्होंने कहा जी कि उनसे मुलाकात करने के लिए वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब तसद्दुक़ जिलानी के पास गए, उनको जाके सारा बताया। उन्होंने कहा जी ठीक है, मेरे साथ आप TORs शेयर करेंगे तो मैं उस मामले को देखूँगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि तसद्दुक़ जिलानी पर हमले किए गए, वो शरीफ आदमी पर हमले होंगे तो वो तो चला जाएगा, वो कहेगा कि आप संभालें, पता नहीं हमने इस कौम को तबाह करने का तहिया कर लिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बरहमी का इज़हार किया मीडिया और सोशल मीडिया पर, और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने भी मीडिया और सोशल मीडिया पर बरहमी का इज़हार किया। अटॉर्नी जनरल ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि जनाब मैं चीफ जस्टिस के बारे में कुछ बताना चाहूँगा, मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बात करूँगा। चीफ जस्टिस ने कहा फिर मैं सीट बेल्ट बांध लूँ। चीफ जस्टिस के रिमार्क पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी आपको मिर्ज़ा इफ्तिखार ने, ये मिर्ज़ा इफ्तिखार एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था कोई, जिसने कराची में धमकियाँ दी थी, एक वीडियो कोई इस तरह का कोई मामला हुआ था। तो अब मुझे याद नहीं है कि जो पीपल्स पार्टी का था, शायद उसने उमर अता बंदयाल को धमकियाँ दी थी। अब ये मिर्ज़ा इफ्तिखार कौन है, ये इसके बारे में मैं कंफर्म नहीं कह सकता। अच्छा, अटॉर्नी जनरल ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि आपको मिर्ज़ा इफ्तिखार ने कत्ल की धमकियाँ दी। चीफ जस्टिस ने कहा मेरी बात छोड़ दें, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा नहीं जी ये बात करना बहुत ज़रूरी है, तारीख सबके सामने आनी चाहिए। सरीना ईसा FIR दर्ज करवाने गई मगर FIR दर्ज ना हुई। इस वक्त वफाकी हुकूमत ने मामला FIA को भेज दिया। सरीना ईसा 2 अफराद के बारे में बयान रिकॉर्ड करवाना चाहती थी, एक का नाम शहजाद अकबर था और दूसरे का नाम फैज़ हमीद था। बाद उन्होंने कहा जी कि ऐसा ना हुआ और जो सारी चीज़ें हैं उनको ना देखा गया, और इस सारे दौर में 2 चीफ जस्टिस रिटायर हो गए, मगर आपने तो 24 घंटों में मामला उठा दिया, आपने तो सारी चीज़ों को देखा और आपने बड़े अच्छे अंदाज में सारे मामलात को देखा। अतर मिनल्ला साहब ने यहाँ पर टोका और उन्होंने कहा कि आप बात कर रहे हैं मिर्ज़ा इफ्तिखार की, तो आप ये भी तो बता दें कि आप प्रोसिक्यूशन हैं, वफाक और रियासत ने उसको देखना होता है कि आपके पास उसकी इन्फॉर्मेशन है कि आपने उस केस को कहाँ चलाया है। FIA के पास अगर वो केस पेंडिंग पड़ा है तो कब से आपकी हुकूमत है, आपने उस केस के ऊपर क्या किया है, आपके पास इन्फॉर्मेशन है कि उस केस में क्या हुआ। आज आप यहाँ आके बात तो कर रहे हैं, आपने सियासी तकरीर तो कर दी है, लेकिन आप ये बताना पसंद करेंगे कि आपकी हुकूमत ने इसके ऊपर क्या किया है। उस पर फिर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जनाब तौहीन अदालत की दरख्वास्त आपके पास पेंडिंग पड़ी है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके ऊपर कुछ नहीं किया। अटॉर्नी जनरल ने फिर जजेस का ख़त जो है वो चीदा जो चीज़ें हैं, जो तो चीज़ें थी इल्ज़ामात की, उसकी हद तक तो चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने कहा जी कि ये तो मामला उनको खुद देखना चाहिए। अगर किसी के बहनोई के साथ कोई मसला हुआ है, किसी जज के साथ कोई मसला हुआ है, कोई वीडियो का मसला है, तो वो तो उनको देखना चाहिए कंटेम्प्ट में, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आर्टिकल 204 में उनके पास बड़ी पावर्स हैं। और साथ जो चीज़ें हैं वो हमने देखनी है। शौकत अजीज़ सिद्दीकी का भी मामला सामने आया, शौकत अजीज़ सिद्दीकी के हवाले से भी चीज़ों को देखा गया। तो खैर अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कहा कि अदालती फैसलों पर अमल दरामद में ज़रा बराबर भी कोताही नहीं होने देंगे। उस पर चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को रोकते हुए कहा कि ये बात ना करें। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि मैं मौजूदा हुकूमत की बात कर रहा हूँ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क किया पहले भी इलेक्शन का मामला हुआ, लोग शर्त लगा रहे थे कि इलेक्शन नहीं होंगे, हमने इलेक्शन का केस सुना और 12 दिन में तारीख का ऐलान हो गया, हम अपना काम करेंगे और सबसे इसका काम करवाएंगे। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इस मामले को हम किस तरीके से लेके चलें। वहाँ पर फिर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने तवज्जो मबजूल करवाई कि आप बात कर रहे हैं इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का, क्या आज तक वो जारी नहीं है? हम कब तक इस हकीकत को तस्लीम नहीं करेंगे कि जो कुछ 2018 में होता रहा आज भी वही सारा कुछ हो रहा है। मुझे एक बात बताएं, मैंने अखबार में पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ मुलजमान को ज़मानत दी है और एग्जेक्टिव ने उनको MPO के तहत गिरफ्तार कर लिए। तो फिर क्या हैसियत रहेगी सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की, फिर क्या इज़्ज़त रहेगी सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की? उस पर फिर जो जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब थे उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये अतर मिनल्ला साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है। आप MPO का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से बड़ा ऑर्डर है, MPO किस तरीके से जारी किया जा सकता है और कैसे हो सकता है? फिर ये बात सामने आई कि जी वो तो हाई कोर्ट ने तो अटॉर्नी जनरल ने कहा जी कि हाई कोर्ट ने तो MPO के इख्तियारात भी ख़त्म कर दी और मुझे नहीं पता। रियासत का वकील है, उसको ये भी नहीं पता भाई आपने अपील दायर की है, अपील में वो फैसला सस्पेंड हो चुका है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने बेंच ने जो बाबर सत्तार साहब का फैसला था उसको सस्पेंड कर दिया है और दोबारा से जो MPO के इख्तियारात DC को दे दिए हैं। फिर उसके ऊपर जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने कहा कि इसका मतलब ये है कि हाई कोर्ट के फैसले के होते हुए ये सारा कुछ किया गया है, तो इसके ऊपर कब तक ये सारा मामला चलेगा? फिर एक और बात जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने की, उन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि काजी फजीसा के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस दायर हुआ वो मैंने नहीं किया, मुझसे करवाया गया।
تو جنہوں نے کیا، کیا آپ نے ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا ہے؟ آپ نے ان کے خلاف کوئی انکوائری کی ہے؟ آپ نے سابق وزیر اعظم سے پوچھا کہ آپ نے کس نے کہا تھا، اور جس نے کہا تھا ان کے حوالے سے کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، وہ سارا معاملہ ویسے کا ویسا چلتا جا رہا ہے۔ بہرحال منصور علی شاہ صاحب نے یہاں پر بڑی پیاری بات کی۔ منصور علی شاہ صاحب نے کہا دیکھیں ہم آنکھیں بند نہیں کر سکتے، چونکہ چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب کا یہ ماننا تھا کہ ہم ہائی کورٹس کے اختیارات میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے، ہم ہائی کورٹ کے اختیارات کو نہیں چھیڑ سکتے۔ اس پر جو منصور علی شاہ صاحب نے کہا ہم اختیارات کو چھیڑنے نہیں لگے، ہم ان کو امپاور کرنے لگے ہیں۔ یہاں 6 ججز نے بہادری دکھائی ہے، انہوں نے یہ معاملہ ہمارے نالج میں لایا ہے۔ وہ پہلے یہ معاملہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہتے رہے، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا، یا اس کے اوپر کوئی عمل درآمد یا اس کے اوپر کوئی ایکشن نہ لیا، جس کی وجہ سے یہ معاملہ ہمارے پاس آیا۔ تو ہم نے کوئی گائیڈ لائن تو دینی ہے نا، اور ہم نے ان سے بھی تو پوچھنا ہے جنہوں نے 1 سال ہو گیا ان کو خطوط لکھے گئے، انہوں نے بھی اس کے اوپر کچھ نہیں کیا۔ تو ہم نے تو یہ ایسا معاملہ ایسی گائیڈ لائنز دینی ہے بھئی، اگر سول جج کے ساتھ معاملہ ہو گیا تو کون اس کے اوپر ایکشن لے گا؟ سیشن جج کے ساتھ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ ہائی کورٹس کے پاس ہو گیا تو کیا ہوگا؟ سپریم کورٹ کا معاملہ آ گیا تو کیا ہوگا؟ ہم نے اس معاملے کو اب ہمیشہ کے لیے سیٹل کرنا ہے۔ ہم نے ایک پوری ڈاکٹرائن دینی ہے کہ بھئی اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے، ہائی کورٹ کے جج کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، ہائی کورٹ کا جج کیسے ایکشن لے سکتا ہے، سیشن جج کیسے لے سکتا ہے، سول جج کیسے لے سکتا ہے، ہم نے اب اس کے اوپر کو گائیڈ لائنز دینی ہے۔ ہم اس لیے یہ ایسکو نوٹس لے کے بیٹھے ہیں۔ اب بیسیکلی تو آج وضاحتوں کا دن تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسکو نوٹس اس وجہ سے لیا ہے کہ ہم اس معاملے کو ہمیشہ کے لیے سیٹل کرنا چاہتے ہیں، ہم اس سارے معاملے کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس پر پھر چیف جسٹس آف پاکستان نے، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہے، انہوں نے گفتگو کی، تو انہوں نے کہا جی کہ ہم جو 184(3) کے تحت نوٹس لیا گیا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ درست معاملہ ہے۔ اب اس پر پھر چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ آج ہم نے فل کورٹ اس وجہ سے نہیں بنائی کہ صرف 7 ججز موجود تھے، باقی جج صاحبان، کچھ کراچی کے جو جج صاحبان ہیں وہ کراچی میں موجود تھے، جو لاہور کے وہ لاہور میں موجود ہیں، اور وہ وہاں پر کیسز کو سن رہے ہیں، اور ان کی ریکویسٹ پر ہی انہوں نے وہ اپنا وہاں پہ کیسز کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کے بعد میں نے بھی 1 ہفتے کے لیے لاہور جانا ہے، 1 ہفتے کے لیے کراچی جانا ہے، یہ قاضی صاحب نے کہا۔ تو ہم فل کورٹ ہی اس کے اوپر ہماری مشاورت ہوگی، ہم اس معاملے کو فل کورٹ کے ذریعے سنیں گے، اور روزانہ کی بنیاد پر ہم سماعت کریں گے، روزانہ کی بنیاد پر سماعت کر کے ہم اس معاملے کو ڈیسائیڈ کریں گے۔ اب انکوائری کیسے کرنی ہے، جو ایلیگیشنز ہیں ان کو بھی ہم دیکھیں گے، اور اگلے جو ٹی او آرز ہیں یا جو آگے کی کارروائی ہے، کس طریقے سے ہم نے سارے معاملے کو لے کے چلنا ہے، وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان کو حکم دیا ہے کہ ایک بات آپ یاد رکھیں، آج کا آرڈر یہ ہے کہ فی الفور ایسی کوئی مداخلت ہے تو بند کر دی جائے، اور کسی صورت بھی مداخلت نہ کی جائے۔ مداخلت نہ کرنے کا عدلیہ کے معاملات میں اور ججز کے کام میں مداخلت سے روک دیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایگزیکٹو کو، اور کہا کہ یہ پیغام پہنچا دیں، کسی صورت بھی اس کے اوپر مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان نے آج وہ بھی مثالیں دی کہ جی ایک یہاں سے جج کو تقرر کیا گیا، JIT بنی، وہ پاناما والی بھی سارے باتیں انہوں نے کی، بڑے دکھ کا اظہار کیا کہ جی ماضی میں بھی یہ سارا کچھ ہوتا رہا۔ بہرحال منصور علی شاہ صاحب نے، پھر اس کے بعد اطہر من اللہ صاحب نے، اور پھر وہ ضمانت کے حوالے سے، اور پھر قاضی فاضل صاحب کے ریفرنس کے حوالے سے ججز نے اپنا مائنڈ، جو چیف جسٹس آف پاکستان بیسیکلی اس معاملے میں ان کی رائے الگ تھی، آئینی اور قانونی رائے ان کی الگ تھی، لیکن باقی ججز اس بات پر یہ نظر آ گیا کہ باقی ججز کسی بھی صورت میں ٹالریٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور وہ ہر صورت اس معاملے کو ہمیشہ کے لیے سیٹل کرنا چاہتے ہیں، ہمیشہ کے لیے اس معاملے کو ڈیسائیڈ کرنا چاہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے یہ اس معاملے کو اٹھایا ہے۔ اب دیکھنا ہے یہ سارے معاملات مزید کس طرف جاتے ہیں، اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ 28 یا 29 فروری کا کہا ہے اگلی سماعت کا، جو روزانہ کی بنیاد پر ہوگی فل کورٹ میں، لیکن چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ باقی ججز سے ہم مشاورت کریں گے، ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی سماعت ہو جائے۔ آج کا جو آرڈر ہوگا، انٹرم آرڈر، وہ بھی تگڑا ہوگا، اور اس میں بھی، اور ساتھ چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی بتایا کہ فل کورٹ میں بعض ججز نے اس وقت بھی 184(3) کے تحت سو موٹو لینے کا کہا تھا۔ بہرحال اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔